کے اندر ہر عبادت کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ روزے کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندے کے پاس صبر نہ ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ عموماً صبر کے تعلق سے لوگوں کے اندر بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اب کسی شخص کو پوچھیں کہ صبر سے تم کیا سمجھتے ہو، صبر کا کیا معنی و مفہوم ہے تمہارے نزدیک، تو عموماً لوگوں کے ذہن میں صبر کے تعلق سے جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس پر جزع فضع نہ کریں اور اس پر صبر کا اظہار کریں، شکایت نہ کریں، تو صبر کا یہ مفہوم ہمارے نزدیک ہے۔ حقیقت میں اگر صبر کی تفسیر جو کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، ہم صرف یہ کریں تو یہ صبر کی بہت ناقص تعریف ہوگی، بہت ہی محدود پیرائے میں ہم صبر کو مقید کر دیں گے۔ صبر کا معنی شریعت کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور صبر کی جو فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہے وہ صرف اس ناقص معنی میں نہیں ہے، بلکہ وسیع معنی میں اللہ رب العالمین نے صبر کی فضیلت رکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صبر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہ پر نہیں، تقریباً 90 جگہوں پر صبر کی تلقین کی ہے، یا اس کی فضیلت بیان کی ہے، یا اس کو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر، اسی طرح دوسرے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر پورے دین پر بغور نظر ڈالی جائے، پورے دین کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین من حیث الجملہ دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر دو چیزوں کے اندر ہم پورے دین کو سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں۔ من حیث الجملہ دین دو چیزوں کا نام ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ صبر اور شکر یہ من حیث الجملہ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کو محیط ہے۔ انہی دو چیزوں کا نام حقیقت میں دین ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، جنہوں نے اس موضوع پر ایک بہت ضخیم کتاب تصنیف کی ہے، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، صبر کے اصول و ضوابط، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں وارد ہیں، سلف صالحین نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا تھا، کتاب و سنت کے اندر کیا نصوص وارد ہے اس سلسلے میں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ بہت ضخیم کتاب ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ طلب علم کو یہ کتاب ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات کتاب و سنت سے ہی مستنبط ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ایک دو جگہوں پر نہیں 4 جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری آیات کا ذکر کرنے کے بعد، بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں ان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں دین انہی دو چیزوں پر منحصر ہے، صبر پر اور شکر پر۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فإن أصابته سراء فشكر فهو خير له وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، عجیب و غریب زندگی ہے ایک مومن کی، اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہے۔ اگر ایک مومن زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے طریقے پر، تو اس کی زندگی کے اندر خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام معاملات کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فہو خیر لہ، اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اسے تنگحالی، تنگدستی، مصیبت، پریشانیاں آتی ہیں تو اس حالت میں وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔
वलैस ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, ये फजीलत एक मोमिन के अलावा किसी दूसरे को हासिल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और शुक्र के अंदर गोया के इस हदीस के अंदर पूरे दीन को शामिल कर दिया। हकीकत में ये हर तरह की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, हर तरह की कामयाबी पर मुहित है। अगर कोई सब्र का मफ़हूम सही तरीके से समझ ले और इस पर अमल कर ले तो दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी वो बंदा कामयाब होगा। लेकिन हकीकत में सब्र का माना क्या है, कैसे हम सब्र कर सकते हैं, सब्र का जो मफ़हूम और सब्र की इतनी फजीलत जो वारिद है उसका हकीकी माना और मफ़हूम क्या है। मैंने अभी कहा कि अक्सर व बेशतर लोग समझते हैं सब्र का माना यह है कि मुसीबत पड़ी है, किसी रिश्तेदार की वफात हो गई है, घर के अंदर आग लग गई, तिजारत के अंदर, मईशत के अंदर बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो उस हालत में हम सब्र करें। सब्र का मफ़हूम तकरीबन लोगों के जहन में यही होता है, हालांकि इस सब्र का बहुत नाक़िस मफ़हूम है। सब्र के 3 मरातिब हैं, या कह सकते हैं कि सब्र की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व बंदगी पर सब्र की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए सब्र लाज़मी चीज़ है। बगैर सब्र के बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर सकता। एक बंदा नमाजी है, उसकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल की हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी दलील है कि वो बहुत बड़ा सब्र करने वाला बंदा है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर उसके अंदर सब्र ना होता तो इतनी लंबी मुद्दत तक 40-50 साल तक वो नमाज की पाबंदी करता। लोगों को दिखाते हुए रियाकारी में बंदा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना इस तरह नमाज की पाबंदी कर सकता है, लेकिन जिंदगी भर नमाज की पाबंदी कोई करता रहे, ये इस बात की दलील है कि उसने सब्र के साथ इस इबादत को अंजाम दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहल अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, साबित कदम रहो, उस पर सब्र करो। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम मदद तलब करो। किस तरह मदद तलब करोगे? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंतहा दर्जे की सब्र की जरूरत है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये बज़ाहिर गर्चे आसान लगे, आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल मामला है, बहुत ही सख्त है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है। अगर अल्लाह की खशियत हो तो उनके लिए काम बहुत आसान है। ये सब्र की पहली किस्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए सब्र का मुज़ाहिरा करें। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों तक किया और फिर छोड़ दिया। अगर कोई बंदा तहज्जुद गुजार है तो गौर करें कि उसे कितने सब्र की ज़रूरत है। रातों की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐशो आशाइश की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिहाद के लिए सब्र की ज़रूरत है, सदक़ात व खैरात के लिए सब्र की ज़रूरत है, हज के लिए सब्र की ज़रूरत है, रोज़े के लिए सब्र की ज़रूरत है, तिलावत कुरान के लिए सब्र की ज़रूरत है, वालिदैन की इताअत के लिए सब्र की ज़रूरत है, हर इबादत के लिए सब्र की ज़रूरत है। बगैर सब्र के किसी इबादत को अंजाम देना मुमकिन ही नहीं है। सब्र की ये किस्म जो है ये सबसे आला किस्म है सब्र की, कि बंदा अल्लाह की इबादत करते हुए सब्र का दामन ना छोड़े, सब्र के साथ अल्लाह की इबादत करे। सब्र की दूसरी किस्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को हमारे ऊपर हराम किया है उन चीज़ों को छोड़ते हुए सब्र करे। ये आसान नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ बोलना हम पर हराम किया है, अल्लाह के खौफ से झूठ बोलना छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गीबत करना, चुगली करना हम पर हराम किया है। अल्लाह के खौफ से ज़रूरत महसूस हो रही है, इसके बावजूद हम ना करें इस बुरे फ़ेल को, बहुत बड़े सब्र की ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना को हराम किया है, इसके बावजूद कि उसके लिए तमाम वसाइल मुहैया हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, वो अल्लाह के खौफ से इससे बाज रहे, इससे दूर रहे, ये बहुत बड़े सब्र की ज़रूरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप याद करें कि उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी, अजीज़ है मिस्र खुद दावत दे रही थी ज़ना की, इसके बावजूद उन्होंने सब्र किया। तो ये सब्र की दूसरी किस्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को हम पर हराम किया है उन चीज़ों से हम सब्र करें। सब्र की तीसरी किस्म यह है कि मुसीबत अगर हम पर आन पड़ी है तो उस पर सब्र करें, ये तीसरी किस्म है। और ये भी 2 किस्मों पर मुनक़सिम है।
پہلی قسم یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کا کسی مخلوق کا کوئی دخل نہ ہو. مثلا کسی عزیز و قریب کی وفات ہو گئی یا ہم بیمار پڑ گئے تو اس مصیبت کے وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کسی انسان کے ذریعے ہمیں یہ تکلیف پہنچے. پہلی قسم میں صبر کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کی وفات ہو گئی, خود بیمار پڑ گئے, تجارت کے اندر گھاٹا لگ گیا, ایسے موقع پر بندے کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں. اگر فوراً صبر نہ کرے تو بعد میں صبر کرنا ہی ہے, اضطراری طور پر اسے صبر کرنا ہے. لیکن اس قسم میں کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی, کسی نے آپ کو تکلیف دی, کسی نے گالی دی, اس پر آپ صبر کر لیں حالانکہ آپ انتقام لے سکتے تھے, تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اور صدیقین و صلحاء جو تھے یہ انہی کی بس کی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی صبر کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیفیں دی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض نازیبا کلمات انہوں نے کہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد اوذی موسیٰ اکبر من هذا اکثر من هذا فصبر. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی. طائف کا قصہ یاد کریں کہ کیسے طائف والوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ برتاؤ کیا تھا. پہاڑ کے فرشتے آ کر خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں ہم ان لوگوں کو پیس کے رکھ دیں گے. اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا. یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طرح برا برتاؤ کرے, آپ کے پاس پوری طاقت ہو, اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیں. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں. مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر بہت ہی معمولی اعتبار سے اس میں ملوث تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اور آئندہ سے ان کی کفالت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. پھر انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہے. ایک بندے نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا, آپ اسے معاف کر دیں بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے, بہت بڑے جگر کی بات ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ صبر کرنا معمولی کام نہیں ہے, بہت ہی ہمت کا کام ہے کہ بندہ صبر کر لے اور اپنے تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا معنی سمجھنے اور اس پر حقیقت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.